سلام شلوم۔ بے ایمان لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ 666 کا عدد اندھیرے کی طرف توجہ کرواتا ہے۔ 666 یہ آئیڈیا لوگوں کے ذہن میں کہاں سے آ گیا؟ یہ بائبل مقدس کی آخری کتاب یعنی کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے۔ اس بات کا صرف ایک ریفرنس ملتا ہے جو کہ 13ویں باب میں ہے۔ اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزاد اور غلام کے داہنے ہاتھ یا ان کے ماتھوں پر ایک ایک چھاپ کر دی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی چھاپ یعنی کہ مارک جو ہے وہ ان کے داہنے ہاتھ یا ان کے ماتھوں کے اوپر جو وہ کر رہا ہے۔ اب جو نیکسٹ آیت ہے یہ سب کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ہے جو اس کی سمجھ یا حکمت رکھتا ہے، اور اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ تو اب لکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ ہم توجہ کریں اور اس حیوان کے عدد کو جو ہے وہ گن لیں۔ تو کیسے گن لیں؟ نیا عہد نامہ یونانی زبان کے اندر لکھا گیا ہے، اور یونانی زبان کے ہر حرف تہجی یعنی کہ الفابet کا جو ہے وہ ایک عدد ہے، اور بائبل مقدس میں جو ہمیں نام ملتے ہیں یہ ہمیں اس شخص کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اس کی شخصیت کے بارے میں بھی، اور اس کے اندر جو روح ہے اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسس یعنی یسوع کو یونانی زبان میں ایسوس کہا جاتا ہے۔ ایسوس یونانی نام عبرانی نام یہوشوا سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے He will save us، یعنی کہ وہ ہمیں بچائے گا، وہ ہمیں نجات دے گا۔ یونانی زبان میں ایسوس نام کی جو نیومیرک ویلیو ہے وہ ہے 888۔ نام اور نمبر کی تعلیم جو ہے یہ بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتی ہے واضح طور پہ۔ تو یہ حیرانگی کی بات نہیں ہوگی کہ اس اسٹڈی کے ذریعہ سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں اس ورس کا بھی۔ تو بائبل مقدس کی جو زبانیں ہیں اگر آپ ان کو انتخاب کرتے ہیں تو آپ ضرور اس کے حیوان کے عدد کا پتہ لگا سکتے ہیں اور بہت اچھے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے کرسچن سرکل کے اندر یہ بات عام طور پہ واضح کی جاتی ہے کہ سمجھا نہیں جا سکتا اس بات۔ لیکن نوٹ کیجئے گا، توجہ کیجئے کہ ہمیں نئے عہد نامے کے اندر یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم اس حیوان کے عدد کو گن لیں، اور اس کا نام بھی ہے یہ۔ تو اگر آپ کلام حق کی بات پہ توجہ کرتے ہیں اور اس کے نام اور نمبر کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو رزلٹ کچھ اس طرح سے آئے گا جو اسٹڈی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو آئیں پھر کچھ کیلکولیشن کر لیتے ہیں، اور جہاں تک میں جانتا ہوں تو نئے عہد نامے کے اندر ایک ورڈ ہمیں ایسا ملتا ہے جس کا عدد ہے 666، اور میرے پیارے بہن بھائیوں عزیزوں وہ لفظ ہے پرادوسس۔ P80 Alpha 1 Rho 100 Alpha 1 Delta 4 Omicron 70 Sigma 200 Iota 10 Sigma 200 Total 666۔ اور یونانی لفظ پرادوسس کا مطلب ہے ٹریڈیشن یعنی کہ روایت۔ لفظ ٹریڈیشن جو ہے یہ ہمیں 13 ٹائمز نظر آتا ہے نئے عہد نامے کے اندر۔ ٹریڈیشن کے متعلق جو آیتیں ہمیں ملتی ہیں وہ ہمیں سمجھاتی ہیں کہ ہمیں روایتوں کو نہیں بلکہ ہمیں خدا کے کلام کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ روایت کی بات کریں تو یہ اس وقت کے لوگوں نے صرف نہیں بنائی بلکہ یہ آج بھی بہت سارے کرسچنز ایسے ہیں جنہوں نے بائبل مقدس سے ہٹ کر جو ہیں وہ روایات کو جو ہے وہ لے لیا ہے۔ تو وہ جو ہمارا مخالف ہے اور مسیح کی تعلیم کے خلاف کام کرتا ہے وہ یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ لوگ روایتوں کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں خدا کے کلام کے عوض۔ اس ٹاپک میں ضروری ہے اینٹی کرائسٹ تو مخالف مسیح کے مطلب کو بھی آئیں سمجھ لیتے ہیں۔ تو نئے عہد نامے کی یونانی زبان میں اسے کہتے ہیں اینٹی کرسٹوس۔ کرسٹوس جو ہے یہ یونانی لفظ ہے انانٹڈ ون مسح کیے ہوئے کے لیے۔ پرانے عہد نامے کی عبرانی زبان میں اسے کہتے ہیں مشیح یعنی کہ انانٹڈ ون۔ Mashiach gets translated into English as Messiah۔ جیزس مسیح ہے، یسوع مسیح ہے۔ جیزس کرائسٹ، جیزس انوائنٹڈ ون، یسوع مسیح کیا ہوا، اور بہت سارے ٹائٹلز ہیں یسوع مسیح کے لیے۔ ورڈ اینٹی کرسٹس نئے عہد نامے کے اوریجنل کانٹیکسٹ میں 4 ٹائم استعمال ہوا ہے۔ یہ آیا ہے 3 بار پہلے یوحنا کے اندر اور 1 بار استعمال ہوا ہے دوسرے یوحنا کے اندر۔ کچھ حصے میں آپ کے ساتھ آیت مقدسہ کے پیش کر دیتا ہوں۔ یہاں مخالف مسیح آنے والا ہے، اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں،
مخالف مسیح ایک شخص کو کہا گیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں، اور مخالف مسیح کے یہ ڈیمن کو جو ہے بہت سارے لوگ رکھتے ہیں آج۔ کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ گمراہ کرنے والا مخالف مسیح یہی ہے۔ تو یہ جو مخالف مسیح ہے اور جو اس کے جو پیروکار ہیں، جو اس کی طرح جو ہے وہ اس کا روح رکھتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے اور یہ ان کی پہچان ہے کہ یہ خداوند یسوع کو مسیح نہیں مانتے ہیں، اور یہ اپنی تعلیم بھی اسی پہ زیادہ دیتے ہیں کہ وہ مسیحا نہیں ہے اور وہ غلط تھے، اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ رانگ تھے، ان کی تعلیم غلط ہے، وہ خدا باپ کے خلاف گئے۔ اور ہم اینٹی کرائسٹ کو اگر سمجھتے ہیں انگلش میں تو ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ اینٹی کا مطلب یہی ہے کہ مخالف ہے کوئی یسوع کا، اور کوئی اس کے جو ہے وہ دشمن ہے، مگر یونانی زبان میں جو مطلب دیا گیا ہے وہ یہ نہیں جانتے ہیں۔ یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کے بدلے میں، یا یسوع مسیح کی جگہ پر، یا یسوع مسیح کا مدعا۔ یہ مطلب ملتے ہیں ہمیں اینٹی کے یونانی زبان کے اندر، لیکن یہ کچھ الگ ہی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص آئے گا جو اپنے آپ کو مسیح ظاہر کرے گا، مسیح کی جگہ پر وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، اور اس کے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیح ظاہر کریں گے، مگر ہم جب ان کو دیکھیں گے تو وہ مسیح نہیں ہوں گے، لیکن وہ گمراہ کرنے والے ضرور ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم ان کی روح سے جو ہے وہ ان کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسیح ظاہر کریں گے، یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مسیحیت میں ظاہر کریں گے، لیکن مسیحیت کے اندر بھی ہم جانتے ہیں کہ ایسے بہت سارے مخالف مسیح جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور بات یہ نہیں ہو رہی کہ وہ چرچ کے اندر ہیں، بات یہ ہے، ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ یسوع کو مسیح مانتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ نہیں، وہ یسوع کو لارڈ مانتے ہیں یا نہیں، وہ اس کو نجات دہندہ مانتے ہیں جو اس کے نام میں ہے۔ اور ٹیسٹ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پیچھے لوگوں کو لگاتے ہیں یا پھر ہم یسوع کے پیچھے جو ہے وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہمیں چلنا ہے۔ مسیحی زندگی ریلیجس ریچول یا ٹریڈیشنز کے ساتھ جو ہے وہ منسلک نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے اس رشتے کو ظاہر کرتے ہیں جو ٹوٹ گیا تھا، اور خداوند یسوع المسیح نے جو ٹوٹے ہوئے رشتے کو واپس جوڑا ہے، اور ہمیں یہ روح بخشا ہے جو ہمارے اندر سے ہماری شفایت کرتا ہے، اور یہ اختیار بخشا ہے کہ ہم اس کو باپ کہہ کر پکاریں۔